رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رفیع الدرجات، اللہ بلند درجات والے ہیں. ذو العرش، عرش کے مالک ہیں. یلقی الروح من امرہ، وہ اتارتے ہیں وحی کو اپنی جانب سے. علی من یشاء من عبادہ، جس پر چاہیں اپنے بندوں میں سے. لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ پیغمبر ڈرائے ملاقات کے دن سے. یوم ہم بارزون، جس دن وہ سب کے سب ظاہر ہونے والے ہیں. لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ پر مخفی نہیں ہے ان کی کوئی چیز. لمن الملک اليوم، کس کے لیے ہے بادشاہت آج کے دن. للہ الواحد القہار، اللہ ہی کے لیے جو اکیلا اور غالب آنے والا ہے. الیوم تجزا، آج کے دن بدلہ دیا جائے گا. کل نفس، ہر نفس کو. بما کسبت، اس کا جو اس نے کیا. لا ظلم اليوم، آج کے دن ظلم نہیں ہوگا. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالی جلد حساب لینے والے ہیں. وَأَنذِرْهُمْ، اور آپ ڈرائیے ان لوگوں کو. یوم الآزفۃ، قریب میں آنے والے دن سے. اذ القلوب، جب کہ ہوں گے دل. لدی الحناجر، گلوں میں پہنچے ہوئے. کاظمین، غم سے بھرے ہوئے. ما للظالمین من حمیم، نہیں ہے ظلم کرنے والوں کے لیے کوئی مخلص دوست. ولا شفیع یطاع، اور نہ ہی کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے. یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تعالی جانتے ہیں آنکھوں کی خیانت کو بھی. وما تخفی الصدور، اور اسے بھی جسے چھپاتے ہیں دل. واللہ یقضی بالحق، اور اللہ تعالی فیصلہ فرمائیں گے انصاف کے ساتھ. والذین یدعون من دونہ، اور وہ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں اللہ کے سوا. لا یقضون بشیء، وہ فیصلہ نہیں کر سکتے کسی چیز کا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی. هو السمیع البصیر، وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. اس رکوع کے اندر آخرت کی منظر کشی اللہ پاک نے بیان فرمائی، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھا رہی ہے، جس میں سے تمہارے لیے آسمان سے رزق کا اتارنا ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ خالص اللہ ہی کو پکارو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، اگرچہ کافروں کو یہ بات ناپسند ہو. اب کچھ آیات کے اندر اللہ پاک نے اپنا تعارف پیش فرمایا، اور پھر آخرت کا اللہ پاک نے پھر منظرنامہ بیان فرمایا ہے. تو فرمایا رفیع الدرجات، اس اللہ کو پکارو جو بلند درجات والا ہے. ظاہر بات ہے کسی کی بھی عزت اور مقام ہوتا ہے صفات کی وجہ سے. اللہ کی ذات عزت پانے میں صفات کی بھی محتاج نہیں،
لیکن دنیا کو دیکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ صفات ساری مخلوقات کی صفات سے بہت بلند ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت تقابل اگر کیا بھی جائے، خالق اور مخلوق کا کوئی تقابل نہیں، لیکن دنیا میں جس کی اچھی صفات ہوں اسے مرتبہ ملتا ہے۔ تو فرمایا اللہ کی جو صفات ہیں وہ بہت بلند ہیں، اللہ بہت بلند درجات والے ہیں، جن میں سے فرمایا ذو العرش، اللہ عرش کے مالک ہیں۔ اس جملے سے بعض لوگوں کو غلطی بھی لگی ہے، وہ یوں سمجھتے ہیں کہ شاید جیسے دنیا میں ایک انسان ایک مخلوق کے لیے بیٹھنے کے لیے کوئی تخت، کرسی، کوئی ممبر ہوتا ہے، شاید اللہ کی ذات کے لیے بھی ایسا کوئی تخت ہے جسے عرش کا نام دیا گیا ہے اور اللہ کی ذات اس پر جلوہ فرمائے۔ حالانکہ اللہ کی ذات، یاد رکھیے، میں اور آپ ٹھکانے کے محتاج ہیں جس پر ہم بیٹھیں، جس پر ہم کھڑے ہوں۔ اللہ کی ذات ان جگہوں سے بھی پاک ہے جی، اللہ کو کسی عرش کی ضرورت نہیں۔ یہ عرش ہے کیا؟ احادیث طیبہ سے جتنی بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک عرش ہے جس کے لیے اللہ پاک نے ملائکہ میں سے 4 کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے جو اس وقت اسے سنبھالے ہوئے ہیں، اور میدان محشر میں اللہ پاک یہ تعداد 8 فرما دیں گے۔ یہ عرش صرف اللہ کی تجلیات کے نزول کا مظہر ہے۔ اللہ کی تجلیات جو ساری دنیا پہ نازل ہو رہی ہیں یہ براہ راست اترتی ہیں عرش الہی پر، اور دنیا کے اندر ان کا نزول ہوتا ہے بیت اللہ شریف پر، اور پھر آہستہ آہستہ پوری کائنات کے اندر پھیلتی ہیں۔ تو اللہ کی تجلیات کے نزول کی جو جگہ ہے اسے عرش الہی کہتے ہیں، وہاں سے یہ تجلیات تقسیم ہوتی ہیں۔ یہ کوئی باقاعدہ اللہ رب العزت کے وہاں جو ہے جلوہ فرما ہونے کا مقام نہیں ہے کہ اللہ پاک بیٹھنے سے بھی کیا ہے جی، پاک ہے۔ بیٹھنا کس کی صفت ہے جی؟ مخلوق کی۔ کھڑا ہونا کس کی صفت ہے جی؟ مخلوق کی۔ اللہ ان مخلوق والی صفات سے بھی کیا ہے جی؟ پاک ہے۔ ذو العرش، تو فرمایا وہ عرش کے مالک ہیں۔ یلقی الروح من امری، وہ اتارتے ہیں وہی اپنی جانب سے، اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہیں۔ فرمایا وہ ذات کتنی کمال والی ہوگی کہ دنیا میں سب سے بڑا مرتبہ نبوت کا ہے، اور نبی بھی بنتا ہے اس کی مرضی اور مشیت سے۔ فرمایا اللہ جس پر چاہتے ہیں وہی اتار کر اسے نبی بناتے ہیں اور دنیا والوں میں اسے اونچا فرما دیتے ہیں۔ تو جب نبوت کو مقام دینے والی وہ ذات ہے تو پھر اس ذات کا خود کتنا بلند مقام ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا وہ اتارتے ہیں وحی کو اپنی جانب سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہیں، اور نزول وحی کا مقصد بھی بتلا دیا کیا ہے، لِيُنذِرَ، تاکہ جس پر وحی آئی ہے وہ ڈرائے، یوم الطلاق، یہ طا کے ساتھ نہیں تا کے ساتھ ہے، جس دن آپس میں جمگھٹ ہوگا، اور یہ میدان محشر میں ہونا ہے۔ قیامت کا وقوع اور قیامت کے بعد کے مناظر میدان محشر کے بپا ہونا یہاں مراد ہے جی، حشر کا دن۔ تو فرمایا تاکہ ڈرائیں وہ مخلوق کو جمگھٹ کے دن سے، ملاقات کے دن سے، جب سب لوگ اکٹھے ہوں گے۔ اور یہ کون سا دن ہوگا کہ خود وضاحت آ گئی، فرمایا یوم ہم بارزون، جس دن یہ ساری مخلوقات اللہ کے سامنے ظاہر ہونے والے ہوں گے، اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور فرمایا جب اللہ کے حضور یہ سب موجود ہوں گے، کبھی کبھی انسان حالانکہ اللہ کی ذات کے بارے میں کبھی بحث مباحثے میں پڑنا نہیں، کبھی سوچ میں جانا نہیں، ایمان نام ہے اس چیز کا کہ اللہ کا جو حکم آ گیا اسے تسلیم کر لیا، چاہے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ لیکن کبھی کبھی انسان سوچتا ہے آج دنیا کے اندر ایک عدالت میں 50، 100، 1000 ہی کیس چلا جائے تو ان سب کا فیصلہ ہماری دنیا کی عدالتیں تو نہیں کر سکتی،
تو میدان محشر میں تو حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے آنے والے آخری فرد تک ساری انسانیت، جنات جو مکلف ہیں، جن کا حساب ہونا ہے، تو جن و ان سب کے سب موجود ہوں گے۔ تو ان سب کا فیصلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک کی ایک ایک بات کی خبر بھی ہو۔ آج تو وکیل جھوٹ بول کے اپنی مہارت کی بنیاد پر کیس جیت جاتا ہے، لیکن وہاں تو ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کی عدالت میں حق پر فیصلے ہوں گے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ فیصلہ کرنے والا کسی پر زیادتی نہ کرے، اور یہ تب ہی ہوگا کہ جب اسے ہر ایک کی ایک ایک بات کا پتہ ہو اور علم ہو۔ اس لیے فرمایا لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ کے سامنے جتنی مخلوق موجود ہوگی، فرمایا ان میں سے کسی کی کوئی بھی چیز اللہ پر مخفی نہیں ہوگی۔ جو کیا ہے، جو بولا ہے، جو سنا ہے، جہاں جہاں قدم گئے ہیں، ایک ایک عمل میرے رب کے سامنے ہوگا، اللہ پر کچھ بھی مخفی نہیں۔ اور جب ساری دنیا کے یہ بادشاہ اور ساری دنیا کے انسان جمع ہو کر وہاں اللہ کے حضور موجود ہوں گے، تو اس وقت سوال ہوگا، ندا لگائی جائے گی لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ میدان حشر میں زندہ کر لینے کے بعد یہ سوال کیا جائے گا۔ جب سب سامنے موجود ہوں گے، ہر ایک کو فکر لگی ہوگی کہ آج پکڑا نہ جاؤ، تو اس وقت اکڑ سب کی نکلی ہوگی۔ اللہ اس وقت فرمائیں گے، دنیا میں تو تم کہتے تھے ہم چوما دیگرے نیز، ہم جیسا تو کوئی ہے نہیں، ہمارے پاس پاور ہے، اتھارٹی ہے، آج بتلاؤ نا کس کی بادشاہت ہے۔ تو اس وقت سب کے سب، یہاں تک کہ اتنا اللہ کا رعب قائم ہوگا کہ جواب دینے کی بھی ہمت نہیں ہوگی، جاننے کے باوجود زبانیں بند ہو جائیں گی۔ اللہ پاک خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج کوئی بھی بادشاہ نہیں، ایک ہی ذات ہے جو یکتا ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں۔ القہار، جو بڑے سے بڑے بادشاہوں پر بھی غالب آنے والا ہے، جس کی قہریت کے آگے کسی کا بس نہیں چلتا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ یہ سورہ اولا کے وقت میں جب پہلا سور پھونکا جائے گا اور ساری ذی روح کو اللہ پاک موت دے دیں گے سوائے فرشتوں کی کچھ تعداد کے، اس وقت سارے کے سارے بادشاہ جب مر مٹیں گے تو اللہ پاک اس وقت حضرت اسرائیل سے سوال فرمائیں گے، کون کون زندہ بچ گیا؟ تو حضرت اسرائیل فرمائیں گے، اے بارگاہ الہی، آپ کی ذات، جناب جبرائیل، جناب میکائیل اور میں اسرائیل موجود ہوں، اور جناب اسرافیل، چاروں بڑے فرشتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے اسرائیل سے، میرے اور اپنے سوا ان باقیوں کو بھی موت دے دو، انہیں بھی موت دے دی جائے گی۔ پھر اللہ فرمائیں گے اب کون بچا؟ اے اللہ آپ کی ذات ہے اور میں موجود ہوں۔ اللہ فرمائیں گے اسرائیل اب تو بھی مر جا، اب کوئی مرنے والا ہے نہیں جسے موت دینی ہے، اب تو بھی مر جا۔ حضرت اسرائیل بھی چلے جائیں گے، فوت ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ پاک سب کو، اب وہ سامنے مردہ ڈھیر پڑے ہیں، کوئی بھی بچا ہوا نہیں، تو اللہ اس وقت فرمائیں گے لمن الملک اليوم۔ یہ ایک روایت ہے جسے بعض مفسرین نے لیا ہے، سب نے نہیں، لیکن اللہ پاک بہرحال یہ میدان محشر میں یا سور پھونکے جانے کے بعد جب سب کی جو ہے طاقتیں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی طاقت موجود ہوگی، پھر سوال ہوگا آج کون ہے بادشاہ؟ اور پھر خود اللہ پاک جواب دیں گے للہ، آج بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، الواحد جو اکیلا ہے، القہار جو سب پر غالب آنے والا ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا الیوم تجزا کل نفس، اب آخرت کا منظر، فرمایا اس دن بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو بما کسبت، جو اس نے کیا اس کا۔ یہ نہیں کہ کسی کا کیا ہوا کسی کے کھاتے میں ڈال دیا جائے، دنیا کی عدالتوں کی طرح نہیں، فرمایا وہاں ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ لا ظلم اليوم، اور اس دن کوئی کسی قسم کا ظلم بھی نہیں ہوگا، نہ ہی زیادہ سزا دی جائے گی اور نہ ہی جتنا بدلہ اجر میں ملنا چاہیے اس میں کمی کی جائے گی، بلکہ اللہ اپنی شان کے مطابق جو ہے وہ اجر میں اضافہ ضرور فرمائیں گے، ظلم کسی پر نہیں ہوگا۔ اور فرمائیں ان اللہ سریع الحساب، مخلوقات کی کثرت کی وجہ سے ایسا نہیں کہ یہ معاملہ، یہ فیصلہ کرتے کرتے صدیاں بیت جائیں، فرمایا نہیں،
ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والے ہیں۔ اور آگے اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر فرمایا وَأَنذِرْهُمْ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو ڈرا دیجئے، چونکہ جس پر وحی اترتی ہے اللہ اسے بشیر بھی بناتے ہیں نذیر بھی بناتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو مخاطب کر کے فرمایا آپ ڈرائیے انہیں یوم الآزفۃ، اس دن سے جس دن مصیبت جلدی آنے والی ہے، اور مراد اس سے قیامت کا دن ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں اپنے زمانہ مبارکہ میں یوں انگلیاں دو کھڑی کر کے ارشاد فرمایا انا والساعۃ کہاتین، فرمایا میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی مانند قریب قریب ہیں۔ اللہ کے حضور کے زمانے کے بعد آج 1500 سال بیت چکے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب اس وقت بھی فرما رہے ہیں کہ یہ مت سمجھو قیامت دور ہے، قیامت بالکل یوں سر پر کھڑی ہے۔ اور قرآن میں بھی اللہ فرما رہے ہیں اقتربت الساعہ، قیامت تو قریب آ چکی ہے۔ تو بہرحال فرمایا آپ ڈرائیے انہیں قریب آنے والے دن سے، اور اس دن کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا اذ القلوب لدى الحناجر، جب لوگوں کے دل سینے سے نکل کر حلق میں گلوں میں آ چکے ہوں گے، کاظمین، اور غم کی وجہ سے بھرے ہوئے ہوں گے، پھٹ رہے ہوں گے۔ فرمایا اس دن ہر ایک کوشش کرے گا آج کوئی مخلص مل جائے جو تعاون مدد کر دے میری، یا کوئی سفارشی مل جائے جو آج میری شفاعت کر دے۔ اللہ فرما رہے ما للظالمین من حمیم، نہیں ہوگا ظلم کرنے والوں کے لیے کوئی مخلص دوست، ولا شفیع، اور نہ ہی کوئی ایسا سفارشی یطاع جس کی اس دن بات چلے، بات مانی جائے۔ اس دن بات اسی کی مانی جائے گی جسے خود اللہ اجازت دیں گے کہ آپ شفاعت کیجئے، ورنہ کسی کا دبدبا روب، کسی کی طاقت وہاں نہیں چلے گی۔ اور فرمایا اللہ کی ذات یعلم خائنۃ الاعین، پھر صفات آ گئی اللہ پاک کی، فرمایا اللہ کی ذات وہ ہے جو جانتی ہے آنکھوں کی خیانت کو بھی۔ بسا اوقات بد نظری میں بالخصوص اور دوسرے اعمال کے اندر بھی یہ خیانت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی انسان اتنے آرام سے جو ہے حرام چیز پر نگاہ ڈال لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے مجھے کسی نے نہیں دیکھا۔ اللہ فرما رہے ہیں اللہ اس خیانت کو بھی دیکھ رہے ہیں، خود بندے کو اتنا احساس نہیں جتنا اللہ پاک اسے اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا وما تخفی الصدور، یہ آنکھ کا جو ہے کسی پر پڑھنا، حرام پر پڑھنا، یہ تو ظاہری عمل ہے، اللہ کی شان تو یہ ہے، فرمایا وہ سینوں میں چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے۔ اور فرمایا جو ذات ہر ایک عمل کو دیکھنے والی ہے وہ ذات پھر فیصلہ بھی فرمائے گی واللہ یقضی بالحق، اللہ فیصلہ فرمائیں گے انصاف کے ساتھ۔ اور مقابلے میں دنیا میں جنہوں نے اپنے جو ہے غیر کو معبود بنا رکھا ہے، پکارتے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ فرمایا والذین یدعون من دونی، اور وہ جنہیں یہ مشرک پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، لا یقضون بشیء، وہ سارے کے سارے مل کر کسی چیز کا فیصلہ کر سکتے نہیں۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ کی ذات سننے والی ہے، البصیر، اور ہر ایک کو دیکھنے والی ہے۔ اللہ پاک اپنی ذات حقہ کی معرفت نصیب فرمائے۔